السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی دعا سکھائی تھی جو دنیا اور آخرت دونوں کو جامع تھی، یعنی بڑی ہی شافی اور کافی دعا تھی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی تھی۔ دعا کے الفاظ کیے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو کا یعنی معافی کا، والعافیہ اور عافیت کا۔ محترم حضرات، سامعین کرام و ناظرین، عافیت، خیریت اور سلامتی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تبھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ دعا سکھائی جس میں عافیت کا، خیریت کا اور سلامتی کا ذکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک ایک بہت بڑی وبا اور مصیبت سے دوچار ہیں، اور ہر طرف خوف اور پریشانی کا عالم ہے۔ ان حالات میں اپنے تمام مسلمان اور تمام ناظرین و سامعین کو ہم نصیحت کریں گے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خیر کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، کہ تم کبھی بھی دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عافیت ہی انسان کو ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان اس حال میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو اور وہ پرامن ہو، اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، فرمایا گویا کہ اس شخص نے اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر مصیبت آ جائے، جیسے ابھی ان دنوں حالات ہیں کہ پورے مسلمان بلکہ پوری دنیا اس مصیبت سے دوچار ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اگر انسان پر مصیبت آ جائے تو اس صورت میں اسلام کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ رضا بالقضاء یہ سلامتی کا راستہ ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اس کا فیصلہ عادلانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے جسے دعاء الکرب کہا جاتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا میں یہ ذکر موجود ہے کہ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ یا اللہ مجھ پر تیرا حکم ہی چلتا ہے اور تیرا ہر حکم، تیرا فیصلہ عادلانہ ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، جو بھی فیصلہ ہے، یہ اس کا عدل پر مبنی فیصلہ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی رہنا چاہیے۔ اس میں سلامتی اور عافیت کا راستہ ہمارے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، قرآن نے صاف بتا دیا وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور حدیث قدسی بھی ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس کا جو بھی فیصلہ، جو بھی حکم ہے وہ عادلانہ ہوتا ہے۔ تو مصیبت جب آ جائے تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو،
اس کی زبان پر حرف شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے، اور منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان شاکی بن جائے، شک کرنے والا بن جائے۔ یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اور مومن ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان پر بڑی پریشانی آتی تھی۔ آپ کا فرمان بھی ہے کہ اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین حالات، کٹھن حالات انبیاء پر آتے ہیں، لیکن کبھی بھی انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالا، نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ کیا۔ اس کی بڑی مثال سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، جن کا صبر بڑا معروف اور مشہور ہے، بلکہ ان کے صابر ہونے کا لقب رب العالمین نے دیا۔ قرآن کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، بڑے صبر کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ ایوب علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے رنج پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کسی کو شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنا یہ جزا فضا کے منافی نہیں ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یہ تو اس پیغمبر نے تقریباً 18 سال مشکلات سے دوچار ہے، اہل و عیال تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اتنی مشکلات حالات میں بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سے تعالیٰ سے مستقل دعائیں کرتے رہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بیٹا ابراہیم جو کہ 18 ماہ کا تھا، 1.5 سال کا بچہ، جب اس نے آپ کی گود میں اس کی روح نکلی، سانس اکھڑے، تو ان حالات میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، غم زیادہ ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضى ربنا، ہم ان حالات میں بھی، ان مشکلات میں وہی بات کہیں گے جس سے اللہ ہمارا راضی ہوگا۔ تو ان نصیحتوں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کو، تمام ناظرین و سامعین کو اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن جب مشکلات انسان پہ آ جائے تو اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت نہ کیا جائے، بدگمان نہ کی جائے۔ یہ چیز شیطان کا راستہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک ایمان کا اس اصل ہے، یہ تقدیر پر ایمان لانا، اس کے منافی عمل ہے یہ۔ تو تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، دونوں پر ایمان لانا چاہیے۔ جو انسان مشکل آنے پر شکوہ شکایت کرتا ہے، وویلا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس انسان نے گویا کہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصل جو تقدیر پر ایمان لانا تھا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ زمین پر جو بھی مصیبت آتی ہے، سیلاب آئے، قحط آئے، کوئی بھی کوئی بھی وبا آ جائے، یا تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آ جائے، بیمار ہو جاؤ، یا کوئی اور تکلیف میں تم مبتلا ہو جاؤ، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک کتاب میں لکھ ڈالی ہے۔ کب لکھی ہے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے یہ۔ تو لہذا شکوہ شکایت کرنا یہ شیطانی راستہ بھی ہے، اور جو تقدیر جو ہمارے ایمان کا ایک اصل ہے اس کے منافی عمل ہے، بلکہ ہمیں ان حالات میں صبر کرنا چاہیے۔ فاصبر کما صبر العظم، اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی صبر کیجئے۔ تو صبر کا راستہ ان حالات میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تمام اہل اسلام کو، پوری دنیا کو امن اور عافیت عطا فرما دے، اور یہ جو وبا اور مصیبت ایک ہم پر سایہ کیے ہوئے اللہ العالمین اسے دور فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو رمضان کی برکتوں کے ساتھ بھی اللہ العالمین ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اور تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنی دعائیں فرض نماز کے بعد ہو، رات کے آخری پہر کے اندر ہو، اور خصوصاً جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان دعاؤں میں اللہ سے تعلق قائم کیجیے، اور اس وبا کے بارے میں اللہ العالمین سے گڑ گڑا کر التجائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو عافیت عطا فرما دے، اور اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔